کرنے والے ہیں, جو افسر ہیں, چھوٹی سطح کے ملازمین ہیں, آپ پوچھیں ان سے ان کا کیا حال ہے. کوئی جاب کی سیکیورٹی نہیں ہے, کوئی ان کے لیے جو ہے وہ مراحت نہیں ہے, اور ساری مراحت ایک خاص وائٹ کالر کرمنلز کا طبقہ کارپوریٹ سیکٹر پر دھبا بنا بیٹھا ہے, اور یہ ہمارے خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ چوس رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں. اس لیے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. کراچی کے عوام اس وقت جگہ جگہ احتجاج کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکل جاتے ہیں. آپ حالات کو کہاں پہنچانا چاہتے ہیں؟ تنگ آمد بجنگ آمد لوگ کیا کریں گے؟ کوئی حکومت ایگزسٹ کرتی ہے؟ کوئی ہے جو ان کا پوچھنے والا ہو کراچی کے لوگوں کا؟ تو اس مافیا سے ہمیں جان چھڑائی جائے. اور تیسری بات یہ ہے, اس وقت شہر کی صورتحال یہ ہے کہ اکنامسٹ انٹیلیجنس یونٹ 1946 سے کام کر رہا ہے, ریلائبل ادارہ ہے, اور یہ اپنی رپورٹس بناتا ہے, انالیسس کرتا ہے. اس نے 173 شہروں کو لیا ملک دنیا بھر کے, اور ان کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی, ہیلتھ کیئر کی فیسلٹی, ایجوکیشن, انفراسٹرکچر اور بنیادی جو زندگی گزارنے کے طریقے ہیں, انوائرمنٹ, ان سب چیزوں کو لیا, ٹرانسپورٹیشن وغیرہ وغیرہ, اور اس پر ناپا. ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے, حکومت کے لیے شرم کا مقام ہے کہ کراچی 173 میں سے لیویبل سٹیز میں 169ویں نمبر پر آیا. یعنی 5 گندے ترین ان لیویبل سٹیز, بلکہ لیسٹ لیویبل سٹی, ان لیویبل سٹی, اس میں کراچی شامل ہے. اور 15 سال سے براہ راست پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. جب مراد علی شاہ صاحب کے سامنے یہ بات آئی تو افسوس کی بات یہ, وہ یہ تو نہیں کر سکتے تھے کہ اکانومسٹ کو ہی جھوٹا بنا دیتے, وہ تو کر نہیں سکتے تھے وہ, لیکن انہوں نے صرف یہ کہہ کر جان چھڑا لی کہ مرتضی وہاب صاحب آپ اس کا جواب دیں. مرتضی وہاب صاحب ضرور جواب دیں اس کا, اس لیے کہ وہ بھی کبھی ایڈوائزر ہوتے ہیں, کبھی منسٹر ہوتے ہیں, کبھی ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں, کبھی قبضہ میئر ہوتے ہیں. ان کو جواب دینا چاہیے کہ ان کی, اور وہ ترجمان بھی پیپلز پارٹی کے, وہ ایڈوائزر بھی پیپلز پارٹی کے, وہ لیگل ایڈوائزر بھی پیپلز پارٹی کے, وہ کیس بھی کرتے ہیں حکومت کی طرف سے, تو وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن وہ بتائیں نا کہ یہ 15 سال میں پیپلز پارٹی نے اس شہر کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. کل اجلاس میں ہم اس موضوع پہ بات کرنا چاہتے تھے. یہ سنجیدہ مسئلہ ہے. 366 کا ایوان, جس میں 246 لوگ منتخب ہو کر آئے ہوں, عوام نے ان کو ووٹ دیا ہو, 2.5 سال تک الیکشن نہیں کرایا تھا انہوں نے, اور بڑی امیدوں سے لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا تھا. پھر انہوں نے جو کچھ بھی قبضہ کیا وہ اپنی جگہ, لیکن وہ پورا ایوان, اس کا یہ حق بھی تھا, اس کا فرض بھی تھا کہ ایک ایجنڈا ہوتا, اور اس ایجنڈے کے مطابق ہم ڈسکس کرتے کہ یہ حال کراچی کا کیوں ہے, اس کو کیسے بہتر بنا. اور افسوسناک بات یہ ہے, یہ پہلا اجلاس تھا جو جولائی کے مہینے میں ہو رہا ہے. 15 جون کو میئر کا انتخاب ہوا, 15 جون کو انتخاب ہوا, 14 جون کو ایڈمنسٹریٹر سے انہوں نے بجٹ پاس کرا لیا. یہ توہین ہے 366 لوگوں کی جو منتخب ہوئے ہیں. یہ توہین ہے کراچی کے عوام کی, یہ توہین ہے کراچی کے تمام تر 3.5 کروڑ انسانوں کی, کہ آپ نے ان کے منتخب نمائندوں سے اس بجٹ کو نہیں گزارا, بلکہ ایڈمنسٹریٹر کے ذریعے سے بجٹ پاس کیا, اور پھر کہتے ہیں کہ کیسے نظام چلے گا. تو بھائی ایسے نظام چلے گا کہ آپ بجٹ تک پیش کرنے کے روادار نہیں ہیں, آپ ڈسکس کرنے کے روادار نہیں ہیں ایشو کو. 15 جون کو میئر کا انتخاب, اور اس کے بعد 17 جولائی کو آپ اجلاس بلائیں, اور تعارفی اجلاس. ہمیں آپ کے تعارف کی کیا ضرورت, ہم جانتے ہیں آپ کو, اچھی طرح جانتے ہیں, 1970 سے جانتے ہیں, بلکہ ایوب خان کے زمانے سے جانتے ہیں, اسکندر مرزا کے زمانے سے جانتے ہیں آپ کو. اسکندر مرزا کے بارے میں کہا گیا, ان کے لیڈر نے کہا کہ آپ تو قائد اعظم سے بھی بڑے لیڈر ہیں, تاریخ میں کتابوں میں لکھا جائے گا. پھر ایک کنونشنل لیگ بنی تھی, جس میں جب الیکشن کروائے, جو سیکرٹری تھے بھٹو صاحب, تو الیکشن کرایا ایوب خان صاحب نے, بنیادی جمہوریتوں کا نام دیا اس کو, 80,000 کا ایک انہوں نے وہ بنا لیا تھا الیکٹورل کالج بی ڈی ممبرز کا. تو اس وقت وہ ایوب خان کو ڈیڈی کہا کرتے تھے بھٹو صاحب, اور اس وقت انہوں نے مینج کیا اور محترمہ فاطمہ جناح کو ہروایا. اس کے بعد سن 70 میں الیکشن ہوا. جو بھی حالات تھے مشرقی پاکستان کے حالات بگاڑنے میں یحییٰ خان, بھٹو صاحب اور مجیب تینوں کا ہاتھ تھا. اور بھی بہت سارے ہیں, حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ بنی ہوئی ہے. لیکن بھٹو جب الیکشن ہو گئے تھے
تو پھر اس وقت کم از کم پاکستان بچانے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ مینڈیٹ کو تسلیم کر لیا جاتا، بعد میں بات ہوتی رہتی، لیکن 166 والے 162 والے کا مینڈیٹ نہیں مانا گیا. 84 سیٹوں والے نے کہا کہ جو ڈھاکہ جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے، اور کہا کہ ادھر تم ادھر ہم. یہ ملک توڑنے کی بات کی انہوں نے، اور ملک توڑ دیا، مینڈیٹ قبول نہیں کیا. ہم آپ کا تعارف جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں 70 کی دہائی میں آپ نے عطا اللہ مینگل اور بلوچستان کی لیڈرشپ کا مینڈیٹ نہیں مانا تھا، اور پھر آپ نے فوجی آپریشن کروایا وہاں پر زبردستی. ہم جانتے ہیں کہ سن 77 میں جب آپ نے الیکشن کروایا اپوزیشن کے کہنے پر، تو اتنی ریگنگ کی کہ تحریک چل گئی، اور پھر مارشل لا پر منتج ہوا. ہم جانتے ہیں آپ کا تعارف کہ آپ نے این آر او لیا جنرل مشرف سے، اور اس کے بعد یہاں پر آ کر آپ نے اپنی پوری کاریگری کی. ہم جانتے ہیں کہ آپ نے ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر 35 سال میں اس شہر کا کیا حال کیا ہے اور اس صوبے کا کیا حال کیا ہے. ہم جانتے ہیں آپ کو، آپ کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، کہ آپ نے سینٹ کے انتخاب میں، آپ ہر سینٹ کے انتخاب میں جو بریف کیس چلاتے ہیں، ہمارے لوٹے ہوئے پیسے، ہم سے لوٹے ہوئے پیسے، وہ آپ استعمال کرتے ہیں انسانوں کو منڈی لگانے میں، کے پی میں بھیجتے ہیں، بلوچستان میں بھیجتے ہیں، یہاں سندھ میں خرید و فروخت کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں آپ کو اچھی طرح سے. آپ کے تعارف کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ سسٹم کے نام سے یہاں کراچی میں کیا نظام کام کر رہا ہے زمینوں پہ قبضے کا، بورڈ آف ریونیو میں، کے ایم سی میں، ایس بی سی اے میں. ہم جانتے ہیں کہ آپ کبھی بھی عوام کو بنیادی حق نہیں دینا چاہتے. آپ بلدیاتی الیکشن نہیں کرانا چاہتے تھے. آپ نے 2009 سے 2015 تک ایم کیو ایم آپ کی اتحادی تھی اور آپ نے الیکشن نہیں کرایا تھا. ہم جانتے ہیں کہ آپ اس پر تو ابھی 2.5 سال تک آپ نے الیکشن نہیں کرایا تھا. یہ آپ کا تعارف ہے. ہم آپ کے تعارف کے لیے اجلاس کی ضرورت نہیں تھی، بجٹ کے لیے اجلاس کی ضرورت تھی. ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ آپ کا جو ابھی میئر ہے وہ قبضہ میئر ہے. ہم جانتے ہیں کہ آپ نے عوام کا مینڈیٹ کھایا ہے. آپ نے 192 کو کم کیا، 173 کو زیادہ کیا. آپ نے 9 لاکھ کے مقابلے میں 3 لاکھ کی اقلیتی آدمی کو قبضہ کر کے میئر بنا دیا. ہمیں آپ کا تعارف بہت اچھی طرح پتا ہے. اس تعارف کے لیے کسی اجلاس کی ضرورت نہیں تھی. اجلاس ہونا چاہیے تھا کراچی کے ایشوز پر، کراچی کے بجٹ پر، کراچی کے پانی کے بحران پر. اس وقت پانی کا جو بحران ہے آپ کو معلوم ہے، آدھے شہر کو پانی نہیں مل رہا. خود کہتے ہیں کہ ٹینکر میں پانی آتا ہے، نلکوں میں نہیں آتا. آپ چارج شیٹ اپنے اوپر لگاتے ہیں، پنکچر لگے ہوئے ہیں، مین لائنوں میں پنکچر کا نام چلتا ہے، اور آپ پیرلل سپلائی چل رہی ہے. 200 سے زائد ہائیڈرنٹ بنے ہوئے ہیں غیر قانونی. کون ذمہ دار ہے؟ کیا مرتضی وہاب صاحب ایڈمنسٹریٹر نہیں تھے؟ وہ غصہ کیوں کر رہے ہیں ہم پر؟ ان کو پریشانی کیا ہے ہم سے؟ ہم نے کیا رکاوٹ ڈالی ہے آپ کے کام میں؟ ہم نے تو آپ کو صرف ایکسپوز کیا ہے کہ آپ ڈیلیور نہیں کر سکے ہیں. ہم نے تو صرف لوگوں کو آئینہ دکھایا ہے کہ آپ لوٹ مار کر رہی ہے آپ کی پارٹی. ہم نے تو صرف آپ کو یہ سچ بتایا ہے، پوری قوم کے سامنے اس سچ کو باواز بلند کہا ہے کہ کرپشن کا دوسرا نام، کہ وڈیرا شاہی مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے اور کس طرح استحصال کر کے ہمارے سروں پہ آ کے مسلط ہوتا ہے. ابھی تو ہم نے تعارف آپ کا یہ پہنچانا شروع کیا ہے، خود ہی پہنچ رہا ہے آہستہ آہستہ آپ کی حرکتوں سے، اور یہ بتانا شروع کیا ہے کہ نام اور چہرہ مرتضی وہاب صاحب کا ہے، کام وڈیروں کا ہے. اور وہ بھی اب ایک دیسی قسم کے اور شہری قسم کے وڈیرے بن کر سامنے آ رہے ہیں. کہتے ہیں میں مائک نہیں دیتا، کہتے ہیں اسے آمریت کہتے ہیں، اسے فسطائیت کہتے ہیں، اس کو جمہوریت پر شبخون مارنا کہتے ہیں. اس لیے ہمیں کہانیاں نہ سنائیں، کام کریں. اگر بجٹ پر بات ہوگی تو بجٹ پر بات ہوگی، اگر انفراسٹرکچر پر بات ہوگی تو سنجیدگی سے بات ہوگی. آپ کو جواب دینا پڑے گا. آپ کو اپنے 15 سال کے اعمال کا جواب دینا پڑے گا. اس شہر کراچی کے ایک ایک بچے کو جس کا مستقبل آپ نے ویران کر دیا ہے. اس شہر کے بچے کہتے ہیں کہ ہم اس شہر میں رہنا نہیں چاہتے. تکلیف ہوتی ہے ہمیں، جب تکلیف ہوتی ہے تو ہم بولیں گے. آپ ہماری آواز بند نہیں کر سکتے. یہ شہر چیخے گا، بولے گا، تم وڈیروں کو بے نقاب کرے گا، تم سے اپنا حق چھینے گا. تم نہیں روک سکتے ہمیں. اب تم ہمارے مائک بند کر کے ہماری آوازیں بند نہیں کر سکتے. بچہ بچہ تمہیں قبضہ میئر کہے گا، بچہ بچہ اپنا حق مانگے گا. تم نے جو اس شہر کے ساتھ اور اس صوبے کے عوام کے ساتھ سلوک کیا ہوا ہے. اس لیے آپ کام کریں گے، کوئی رکاوٹ ہم نہیں ڈالیں گے، لیکن آپ کام کر نہیں سکتے چونکہ کرپشن اور نااہلی کے امتزاج سے پیپلز پارٹی وجود میں آتی ہے. کرپشن اور نااہلی کا شاہکار، وڈیرا شاہی مائنڈ سیٹ کی علامت اور اس کا اظہار، یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا ہوا ہے طریقہ اپنا، اور مسلسل حاکم بن کر اس شہر کو اور اس صوبے کے عوام کو لوٹ رہے ہیں. اس لیے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آوازیں بند کر دیں، اب یہ بند نہیں ہوں گی. آپ کو حساب دینا پڑے گا. اس لیے
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان مسائل کو ایڈریس کیا جائے. پانی کا بحران ہے تو 18 سال میں آپ نے K4 نہیں بنایا یا آپ نے اپنا تعارف پیش کیا. اگر سیوریج کا پرابلم ہے تو 13 سال سے سیوریج کا S3 منصوبہ پینڈنگ ہے، یہ آپ کا تعارف ہے. اگر یہاں سڑکوں کا بحران ہے تو آپ نے خود کہا تھا کہ 21 ارب روپے جب آپ ایڈمنسٹریٹر تھے، کلک کے پیسوں سے ہم پیچ ورک کر رہے ہیں. وہ پیچ ورک کہاں ہے؟ وہ دکھائیں تو صحیح ہمیں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کروڑوں روپے سے نالے صاف کیے تو ذرا دکھائیں وہ کون سے نالے صاف کیے آپ نے، یہ آپ کا تعارف ہے. ہم پوچھیں گے آپ سے کہ آپ نے ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ جو 5 لگانے تھے انڈسٹریل زون میں وہ کہاں ہیں؟ وہ 10-12 سال سے کیوں پینڈنگ پڑے ہوئے؟ ہم پوچھیں گے آپ سے کہ ترقیاتی بجٹ کہاں جاتا ہے؟ ہم پوچھیں گے کہ 215 ارب روپے کا جو آپ کا صحت کا بجٹ ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ 300 ارب روپے کا تعلیم کا بجٹ کہاں جاتا ہے، یا وائس ورسا؟ یہ کہاں جاتے ہیں پیسے؟ سوال تو ہوگا اور جواب بھی دینا پڑے گا. اس لیے کونسل کا اجلاس بلائیے، طریقے سے بات کیجیے، بجٹ کو رکھیے، اس میں سنجیدہ گفتگو کیجیے، سنجیدہ گفتگو ہوگی. لیکن اگر آپ ٹال مٹول سے کام لیں گے، آپ جو ہے وہ کراچی کے مینڈیٹ کی توہین کریں گے، بجٹ تک وہاں نہیں پیش کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہاں پر گفتگو ہوگی، بات چیت ہوگی. تو اس لیے ان کو اپنے طرز عمل کو درست کرنا چاہیے. یہ طرز عمل درست کریں گے کونسل ٹھیک چلے گی. یہ عوام دشمنی نہیں کریں گے کونسل ٹھیک چلے گی. یہ بجٹ لائیں گے، یہ پانی کو ڈسکس کریں گے، یہ UC چیئرمینوں کے یا یونین کونسلوں کے پیسے ریلیز کریں گے، کونسل ٹھیک چلے گی. نعمت اللہ خان صاحب نے 2001 سے 2005 تک بتدریج UC کے پیسے بڑھا کے 1 کروڑ روپے اس وقت کیے تھے جب ڈالر شاید میرا خیال ہے کہ 55 روپے کا تھا. تو آج ڈالر 350 روپے کا ہے. تو اس حساب سے آپ دیجئے، اپنی پارٹی کے چیئرمین کو بھی دیجئے. یعنی یہ تو عوام کے پیسے ہیں نا. دیں آپ 3 کروڑ روپے 4 کروڑ روپے ایک UC میں کام کرنے کے لیے دیں. پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو بھی دیں، جماعت اسلامی کو بھی دیں، PTI کو بھی دیں، نون لیگ کو بھی دیں، JUI کو بھی دیں، جس کو چاہے دیں. سب جگہ کام ہونا چاہیے. ہم تو سب کی بات کر رہے تھے، آپ نے اس کو موضوع ہی نہیں بننے دیا. سنجیدگی سے آپ لے کر آئیے تو انشاءاللہ کام بھی چلے گا. اس شہر کی بہتری کے لیے جماعت اسلامی کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو بغیر کسی اختیار اور اقتدار کے لوگوں کو پڑھا بھی رہے ہیں، کمیونٹی سروسز بھی دے رہے ہیں الحمدللہ. تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم نے اس پورے کام کو کیا ہے. ایک بات کی میں وضاحت ضرور کرنا چاہتا ہوں. مرتضی وہاب صاحب کو اب یہ ضرور چاہیے کہ وہ اپنی کونسل کا ایک پورا ریکارڈ نکال کر دیکھ لیں. ہم اس طرح کی گفتگو فرماتے ہیں تو مناسب بات نہیں ہے. نعمت اللہ خان صاحب پر الزام لگانا، ظاہر سی بات ہے کہ یہ ان کا حوصلہ ہے کہ یہ بات کرتے ہیں، اور مجھے افسوس بھی ہے اس بات کا کہ انہوں نے کمرشلائزیشن کے حوالے سے جو بات نعمت صاحب کے بارے میں کی ہے وہ بہت غلط بات کہی ہے. کونسل میں جو قرارداد پیش کی گئی تھی اس پہ پیپلز پارٹی کی شمیم ممتاز صاحبہ اور ہمارے وزیر بھی رہی ہیں پچھلے دنوں، اور قاضی صدر الدین صاحب یہ بیٹھے ہوئے، ان کی مشترکہ قرارداد تھی. اور ایک ممبر نے صرف اختلاف کیا تھا، باقی یونانیمس طے ہوا تھا جس میں پیپلز پارٹی کے سارے لوگ موجود تھے، سعید غنی صاحب، نجمی عالم صاحب سمیت. تو مرتضی وہاب صاحب ان دونوں سے ہی پوچھ لیتے. اور اس پر رولز بنے تھے، رولز میں امینڈمنٹ ہوئی تھی. کمرشلائزیشن تو ہو رہی تھی پہلے سے بل بورڈ کے حوالے سے بھی، اور انہوں نے بلڈنگوں کی کمرشلائزیشن کی بات بھی کی ہے. وہ بھی جو ہے وہ اس کے رولز بنے تھے اور رولز کو ہم فالو کرتے تھے. آپ نے آنے کے بعد ان رولز کو ایک طرف کر دیا، قبضہ مافیا شروع کر دیا، SBCA کنٹرول میں کر لیا. اب جب چاہتے ہیں آپ ریگولائزیشن دے دیتے ہیں، پیسہ پکڑتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ چھوٹ دے دیتے ہیں. ہزاروں بلڈنگیں بن رہی ہیں، کون پوچھنے والا ہے؟ حکومت تو آپ کی ہے، سسٹم تو آپ کا چل رہا ہے. اس لیے معلومات تو پوری کریں جب بھی کوئی گفتگو کریں. اور خاص طور پر نعمت اللہ خان صاحب یا عبدالستار افغانی صاحب جیسے لوگوں پر الزام لگاتے وقت ذرا دیکھ لیا کریں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آئندہ وہ مطالعہ بھی فرمائیں کونسل کی ذرا